کچھ ہی دنوں پہلے تک امریکی صدارتی مہم ایسی تھی اور اب یہ The governor of Ohio asked the presidential campaigns to cancel their indoor public events in Cleveland. کرونا وائرس نے 2020 میں انتخابی مہم چلانے کے طریقے کو بدل دیا ہے۔ درجن سے زیادہ ریاستوں اور علاقوں نے یا تو اپنے پرائمری الیکشن منسوخ کر دیے ہیں یا ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ اپنایا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار کی تاجپوشی میں تاخیر ہو چکی ہے اور فرنٹ رنر امیدوار جو بائیڈن اب ریاست ڈیلاویئر میں واقع اپنے گھر کے اسٹوڈیو سے ویب کاسٹ اور پوڈ کاسٹ کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ ان کا عملہ گھروں سے کام کر رہا ہے۔ اور صدر ٹرمپ کی شور و ہنگامے سے بھری انتخابی ریلیز بھی بند ہو گئی ہیں۔ وہ اپنے سفر سے بھرپور انتخابی شیڈیول کے بجائے اب وائٹ ہاؤس سے کرونا وائرس کی بریفنگز دیتے نظر آتے ہیں۔ ان کے لیے کروڑوں لوگوں سے روزانہ بات کر پانا یقیناً بہت فائدہ مند ہے۔ زیادہ تر امیدوار اور کمپنیز جہاں اپنے پیغام پہنچانے اور فنڈز جمع کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، وہیں ان فنڈز کو خرچ کرنے کا انداز بھی مختلف ہوگا۔ اشتہارات پر بہت زیادہ رقم خرچ کی جائے گی اور اس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک، آپ حمایت حاصل کرنے اور اشتہار بانٹنے کے لیے اپنا عملہ لوگوں کو دروازے کھٹکھٹانے کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ سماجی فاصلے کے اس دور میں یہ ممکن نہیں، اور پھر اس وقت میڈیا کی توجہ حاصل کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ ہر کوئی صرف کرونا وائرس پینڈیمک کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ 1918 کے اسپینش فلو کے بعد بھی سیاسی حکمت عملیاں تبدیل کی گئی تھیں، جب ریپبلکن امیدوار وارن ہارڈنگ کو 1920 میں اپنی ریاست اوہایو میں ہی رہتے ہوئے جیت ملی، جبکہ ان کے ہزاروں ووٹرز ان کے گھر کے سامنے انہیں سننے کے لیے جمع ہوئے۔ تاہم اگر یوں ہی مجموع سے بچنے کے احکامات جاری رہے تو نومبر میں ووٹنگ کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس وقت ملک میں ایسی صرف 4 ریاستیں ہیں جو مکمل طور پر بذریعہ ڈاک انتخابات میں حصہ لیتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 46 ریاستیں جو ایک بڑی آبادی رکھتی ہے، وہاں کے ووٹرز بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کے عادی نہیں۔ پولز پر جانا، ہاتھ ملانا، بچوں کو پیار کرنا اور امیدواروں کے ساتھ سیلفیز بنانا شاید 2020 کے گھر پر رہیے مہم کا شکار ہو جائے۔ اسٹیو ریڈش کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔